آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. آپ نے ویسے تو سنا ہوگا کہ لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب آپ اپنی آمدن بڑھائیں، سیلری بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، انکمنگ بڑھانے کے ریسورسز استعمال کریں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کسی کو مشورہ دیا ہو کہ جناب آپ اپنی تنخواہ کم کر لیں، آمدن کم کر لیں. اسی حوالے سے آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شیخ تھے اور ان کے ایک مطیع و فرما بردار مرید تھے. اچھا، اب یہ مرید جو ہے یہ بڑا پریشان رہتا تھا. صحیح. اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ آیا شیخ کے پاس. کس حوالے سے پریشان تھا؟ یوں سمجھ لیں کہ اس کی آمدن جو ہے نا اس سے اس کا پورا نہیں ہوتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا، معاشی حوالے سے جناب گھر کے معاملات کے اندر اخراجات پورے نہیں ہو رہے. بہت سارے آپ کو پتا آج کل بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب جناب وہ مرید جو ہے نا اپنے شیخ کے پاس گیا اور ان سے عرض کرتا ہے کہ حضرت میری جو تنخواہ ہے نا اس سے میرے معاملات پورے نہیں ہو رہے، گھر بار نہیں چل رہا، بڑی پریشانی ہے. اور اس نے جو بھی عرض کرنا تھا وہ اس نے کیا. اچھا، شیخ جو تھے نا وہ بڑے کامل آدمی تھے، بہت سمجھدار تھے. صحیح. انہوں نے اس مرید کو مشورہ یہ دیا کہ تمہاری تنخواہ جو ہے اس میں سے کچھ آمدن کم کر لو. مثلا 25,000 روپے تنخواہ دی تو مشورہ دیا کہ 24,000 روپے وہ تنخواہ کروا لو. اچھا، اب یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بڑے جو ہے وہ کوئی بات کریں، خاص طور پر اس طرح کا شیوخ جو ہے نا، اور مرید یا جو چھوٹے ہیں وہ ان کی بات مان لیں. عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی. ہاں، عقل بھی تسلیم نہ کر رہی ہے. یہ بڑا اس وقت زیادہ امتحان ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو مرید تھا اس نے اپنے شیخ کی بات مان لی، فرما بردار تھا، اور جناب جا کر کے اس نے جو ہے کچھ تنخواہ کم کرا لی، 1,000 روپے کم کرا لی. اب ہوا یہ کہ تنخواہ جس وقت کم ہو گئی اب پھر پریشانی وہیں ویسے ہی، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فیلنگز ہوں گی وہ کس طرح کی ہوں گی وہ بہتر ہم جانتے ہیں. وہ دوبارہ شیخ کے پاس واضح فرق اس کو محسوس نہیں ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا. دوبارہ شیخ کے پاس آیا کہ حضور معاملات تو وہی کھڑے ہیں، 1,000 روپے جو تھے وہ بھی مزید جو ہے وہ کم ہو گئے، پریشانیاں تو بڑھ گئی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جو تمہاری تنخواہ اب ہے نا اس سے اور کم کروا دو. اچھا جناب، یعنی مزید مائنس کرواؤ. اب دیکھیں یہ جو بات تھی نا وہ پہلے تو خلاف عقل تھی. اب جناب وہ بات ایسی کہ مطلب بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی. لیکن اطاعت جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اسے اختیار کر لینا پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑاتا. وہ کہتا ہے کہ یار جو کہا گیا مان لو، فائدہ ہوگا. بار کے اب جو تنخواہ کم ہوتی ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں اس نے 1,000 روپے اور کم کرا لیے. ٹھیک ہے، یعنی 23,000 ہو گئی جناب. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 23,000 روپے کے اندر یا اب جو تنخواہ آمدن اس کی ہوئی تھی اس کے اندر اس کو اور برکتیں محسوس ہونا شروع ہو گئی. اچھا جناب، مسائل حل ہو گئے. اب وہ شیخ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ شیخ آج میں نے تنخواہ اس سے بھی کم کرا لی تھی اور میرے مسائل حل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے جو تنخواہ تھی نا بظاہر وہ کثرت میں تھی، اس میں زیادتی تھی، اضافہ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر حرام کی آمیزش تھی. جب تم نے میرے کہنے کے مطابق 2 مرتبہ اپنی آمدن کو کم کر لیا تو وہ حرام کی جو آمیزش تھی نا وہ ختم ہو گئی اب، اور اب جو تمہارے پاس آ رہا نا وہ مکمل حلال ہے. تو یہ حکایت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری جو نظر ہے وہ فقط کثرت کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ نظر ہونی چاہیے برکت کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا بھی عطا فرمائے ہونا بابرکت چاہیے. یا اللہ ہمیں حلال طیب اور ستھری روزی عطا فرمائے. یعنی تو یوں دیکھیں کہ اگر مال زیادہ ہے لیکن اگر اس میں حرام کی آمیزش ہے تو وہ اس سے پورا نہیں ہوگا جناب، گزارا نہیں ہوگا. لیکن اگر پورا مال مکمل مال حلال ہوگا جناب تو وہ قلیل مال جو ہے کفایت کر جائے گا جناب. اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے معاشرے کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مثالیں موجود ہیں ایسی کہ جن لوگوں کی تنخواہیں کم ہے، سیٹ پریشان ہے اور جناب تنخواہ دار جو ہے نا وہ بڑا خوشحال ہے. اچھا، وجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار جو اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے نا اور جو وہ جو ٹائم دے رہا ہے اس میں کام اپنا دیانتداری کے ساتھ پورا کر رہا ہے اور اس کے پاس جو آنے والی روزی حلال ہے، اور اسی شخص کے پاس سے جہاں سے یہ روزی آ رہی ہے وہ سیٹ پریشان ہے. تو اس طرح کے معاملات بھی علامہ صاحب آپ نے تو ایک زاویہ دے دیا اپنے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے، اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیٹ ہو کر بھی جو ہے پریشان ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں اس زاویے سے بھی اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ جو مال لے کر ہم گھر جا رہے ہیں تو کہیں اس مال میں حرام کی آمیزش جو ہے وہ بیماریوں کا سبب تو نہیں بن رہی ہے، وہ آفات کا سبب تو نہیں بن رہی ہے، وہ حادثات کا سبب تو نہیں بن رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ ملازم ہو، کوئی بھی ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، یا جو ہے عیب کو چھپاتا ہے،
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو برکت جو ہے اس کا چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے. بظاہر قلیل ہونا آمدنی کا یہ جو ہے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر برکت نہ ہو تو کثیر بھی جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. کہ ناظرین اگر تھوڑا سا میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ بیان کروں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت انسان کی آمدن کے اندر حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اس وقت یا تو وہ مال ڈاکٹرز کے پاس چلا جاتا ہے یا وہ مال جو ہے جناب وہ کورٹ کچہریوں کی نظر ہو جاتا ہے اور حادثاتی معاملات کے اندر جو ہے وہ مال خرچ ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ انسان کی جو ضروریات ہے بیجا ضروریات ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ مال نظر نہیں آتا کہ کہاں چلا گیا. لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم برکت کا سوال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قلیل بھی ہے نا وہ بھی ہمیں کفایت کرے گا، اور انسان کے اندر جو ایک ہوس کی اور لالچ کی اور بہت زیادہ کثرت کی جو طلب ہوتی ہے نا وہ پھر نہیں رہتی، بلکہ انسان پرسکون رہتا ہے اور جو دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال بابرکت اور پاکیزہ کثرت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین.